کالا آدمی۔ ایک دن میں اپنے گھر میں تھی کہ میری ایک دوست کشور مجھ سے ملنے چلی آئی۔ ہم کالج میں ایک ساتھ ہوا کرتے تھے۔ وہ بہت ہنس مکھ اور شوخ لڑکی تھی۔ دنیا بھر کے لطیفے اسے یاد تھے۔ وہ جب آتی کہکہوں کی برسات شروع ہو جاتی۔ کالج میں بھی اس کا یہی حال تھا۔ شوخ اور شرین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد خوبصورت بھی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی جامہ زیبی تھی۔ وہ جو لباس پہن لیتی وہ اس پر سج کر رہ جاتا۔ اس کے والدین بھی خوشحال تھے۔ اچھا سا مکان، گاڑی، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے لیے اتنی تمہید کیوں باندھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی کشور ہی کی ہے، اسی لیے اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے۔ خیر، تو اس دن کشور اپنے مزاج کے برخلاف بالکل خاموش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پریشانی اسے لاحق ہو گئی ہو، ورنہ اس جیسی لڑکی سے سنجیدگی کی تو توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کے موڈ کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اس سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ ہاں اب بتا یار، کیا پریشانی ہے تجھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے انکار میں گردن ہلائی۔ کوئی خاص پریشانی نہیں ہے۔ دیکھ، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کر، میں نے کہا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ یار یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ تیرے ساتھ کچھ اس کی قسم کا مسئلہ ہے۔ کیا تجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، اس نے کہا۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی جا رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس کو اپنا لوں۔ تو اپنا لو، تمہارے گھر والے تو تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کریں گے۔ یہی تو پرابلم ہے کہ میں اسے اپنا نہیں سکتی، اس نے کہا۔ اگر ایسا ارادہ کیا بھی تو ظاہر ہے قیامت آ جائے گی۔ کیوں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہے ایک پرابلم، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا وہ کرتا کیا ہے، کون ہے؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں بتا سکتی، اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے، لیکن ابھی نہیں۔ کچھ دیر بیٹھ کر اسی طرح باتیں کرنے کے بعد چلی گئی۔ اس نے اپنی محبت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ چونکہ میری بہت اچھی دوست تھی، اس لیے مجھے اس کی طرف سے پریشانی سی ہو گئی تھی۔ جب کچھ دنوں تک اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تو میں خود اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، لیکن میری ملاقات اس کی امی سے ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ صدف بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئی۔ اب تم خود ہی اپنی دوست کو سنبھالو۔ کیا ہوا ہے میری دوست کو؟ خود جا کر دیکھ لو، اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ میں کشور کے کمرے میں پہنچی اور دستک دے کر دروازہ کھولا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے ایک شاق سا لگا۔ الجھے ہوئے بال، آنکھوں کے گرد ہلکے جیسے کئی راتوں سے جاگ رہی ہو۔ میں نے پوچھا، ارے کیا ہوا ہے تجھے؟ وہ مجھ سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ صدف، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں پاگل ہو رہی ہوں۔ اب ایسا بھی کیا پاگل پن ہے؟ آنٹی اور انکل سے بات کر لو، وہ خود ہی کوئی راستہ نکال دیں گے۔ نہیں، یہی تو مصیبت ہے، کوئی راستہ نہیں، اس نے کہا۔ اگر میں نے اظہار کر دیا تو قیامت آ جائے گی۔ کیا پاگل پن ہے؟ ہاں، میں پاگل ہی ہو گئی ہوں۔ اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، وہ میرے اعصاب پر چھا گیا ہے۔ میں رات دن اس کے خواب دیکھتی رہتی ہوں، اس کو یاد کرتی رہتی ہوں، تو ساری رات نیند ہی نہیں آتی۔ تو میری حالت دیکھ رہی ہو، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری جان، تو نے اپنے آپ کو ایک ایسا روگ لگا لیا ہے۔ میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی ہوں صدف، بالکل بے بس، اس نے کہا۔ لیکن یہ تو بتا دے کہ وہ ہے کون؟ نہیں، میں یہ نہیں بتا سکتی۔ تو پھر جہنم میں جاؤ۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آخر پورے گھر کو پریشان کیوں کر رکھا ہے؟ اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر اس لڑکے کے بارے میں بتا دیتی تو شاید کوئی راستہ نکالا جا سکتا تھا، لیکن وہ تو کچھ بتانے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ گھر آ کر میں سوچتی رہی کہ اس پاگل لڑکی کو آخر ہوا کیا ہے؟ اگر اس نے کسی سے محبت کر ہی لی ہے تو یہ کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں۔ محبت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے؟ 2 دن کے بعد کشور کی امی کا فون آیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ بیٹا، کشور تمہاری طرف تو نہیں آئی؟ نہیں تو، میں نے بتایا۔ کیا بات ہے؟ بیٹا تم میرے پاس آ جاؤ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کشور کی امی نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ بیٹا وہ صبح سے نکلی ہوئی ہے، شام ہونے والی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے مرد بھی واپس آ جائیں گے، انہیں کیا جواب دوں گی؟ آپ نے اس سے موبائل کال ملائی تھی؟ ہاں، اس کا نمبر ملانے کی بار بار کوشش کر رہی ہوں، لیکن موبائل بند ہے۔ میں نے بھی ٹرائی کیا، لیکن موبائل آف ہی ملا تھا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کشور واپس آ گئی۔ ہم اسے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے، لیکن اس کی عجیب حالت تھی۔
اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر کچھ بولے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جیسے ہمیں جانتی ہی نہ ہو۔ یہ بالکل انہونی بات تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کشور مجھے دیکھ کر اپنے آپ پر قابو رکھ سکتی ہو، لیکن اس وقت وہ بالکل اجنبی ہو گئی تھی۔ آنٹی کیا ہوا ہے اس کو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، میں خود نہیں جانتی، تم جاؤ، جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے، خدا جانے یہ لڑکی کن چکروں میں پھنس گئی ہے۔ میں جب کشور کے کمرے میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر اس نے اپنے تیور بگاڑ لیے۔ کیا بات ہے، کیا میرا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ میں تو حیرت سے اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے مجھے اس طرح سے، اس انداز میں بات کی تھی، وہ بھی اتنے بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی وحشت دکھائی دی تھی۔ کشور کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں آگے بڑھنے لگی۔ یہ تم مجھ سے کس طرح سے باتیں کرنے لگی ہو؟ بس جاؤ یہاں سے، جس کو دیکھو ہمدردی کرنے چلا آ رہا ہے۔ کیا میں پاگل ہوں؟ تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے، جاؤ۔ اس کے تیور ایسے ہو رہے تھے کہ میں اسی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے کشور کی امی کو ساری صورتحال بتا دی۔ آنٹی مجھے تو ایسا لگا ہے جیسے یہ کشور ہی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ خدا خیر کرے۔ اس کی امی نے پریشان ہو کر اپنا سر تھام لیا۔ آنٹی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ سب صرف اس پر دھیان رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ہاں بیٹا، اس وقت وہ جنونی ہو رہی ہے، لیکن کیوں؟ اب کچھ چھپانا فضول تھا، اس لیے میں نے بتا دیا۔ آنٹی آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرنے لگی ہے۔ پسند کرنے لگی ہے؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اگر پسند کرنے لگی ہے تو اس میں ایسی کون سی بات ہو گئی؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، میں نے کہا، اور وہ کچھ بتاتی بھی نہیں کہ وہ کون ہے۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے، کیونکہ ہم نے بھی اس سے کہہ رکھا ہے اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں بتا دے، ہم اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ پھر وہ کیوں نہیں بتا رہی؟ اب خدا ہی جانے کہ کیا سلسلہ ہے۔ کچھ دیر اور رہ کر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ راستہ بھر اس کے بارے میں سوچتی رہی، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے ہی دن اچانک کشور میرے پاس آ گئی۔ اس وقت وہ نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ یہ اور بات کہ وہ پہلی جیسی تو نہیں تھی، پھر بھی بہت بہتر تھی۔ اس کی آنکھوں کی وحشت بھی کہیں کھو گئی تھی۔ سوری صدف، میں نے کل تیرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں رات بھر پریشان رہی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں مسکرا دی۔ دیر آید درست آید۔ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کی محبت نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ ویسے یہ احساس بھی ہے مجھ کو، اس کے باوجود میں بے بس سی ہو کر رہ گئی ہوں۔ چلو آج تو بتا دو کہ وہ ہے کون۔ ہاں آج تو یہی بتانے آئی ہوں، اس نے کہا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی زبان پکڑ لی ہو۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں میں وہی وحشت نمایاں ہو گئی تھی، پھر اس نے شور کرنا شروع کر دیا۔ کیا میں پابند ہوں کیوں بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ اور یہ تم بار بار کیوں پوچھتی ہو؟ تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ میں واقعی سہم کر رہ گئی تھی۔ اس کی چیخ پکار سن کر امی بھی چلی آئی۔ کیا ہوا بیٹا، کس پر ناراض ہو رہی ہو؟ آنٹی آپ منع کریں اپنی بیٹی کو۔ کشور نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، یہ کیوں بار بار ایک ہی سوال کرتی ہے مجھ سے؟ امی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں پریشان ہو کر بولی۔ اس وقت امی نے آنکھ سے اشارہ کر کے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ کشور اسی وقت ناراضی کے عالم میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد امی نے کہا، بیٹا اس لڑکی پر کوئی اثر ہے۔ اثر؟ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اس کا یہ پاگل پن یوں ہی نہیں ہے۔ ویسے کیا بات ہوئی تھی؟ تم نے اس سے کیا پوچھ لیا تھا؟ امی کشور کسی کو پسند کرنے لگی ہے اور اس کے لیے پاگل ہو رہی ہے۔ جنونی کیفیت ہے اس کی، لیکن اس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ آج اس نے بتانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بتاتے بتاتے اچانک رک گئی اور شور کرنے لگی۔ او خدایا، پھر تو یہ سراسر جادو ہے، امی نے کہا۔ یہ جس کو پسند کرتی ہے اسی نے اس پر کچھ کر رکھا ہے۔ امی اس دور میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہر دور میں ہو سکتا ہے۔ جاؤ اس کے گھر والوں سے کہو کہ اس کا توڑ کروائیں، ورنہ لڑکی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کشور کے گھر والے بہت ماڈرن قسم کے لوگ تھے، انہیں ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں نے کشور کی غیر موجودگی میں یہ بات اس کی امی، اس کے بھائیوں اور ابو کو بتائی تھی۔ ارے یہ سب ڈرامہ ہے ابو، اس کے ایک بھائی نے کہا۔ آج کل کس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ بیٹھ کر جادو کرتا رہے؟ تو پھر وہ کیوں اس کا نام نہیں بتاتی؟ وہ ہم لوگوں کے خوف سے نام نہیں بتاتی، دوسرا بھائی بھی بول پڑا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اگر کسی کو پسند کرنے لگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ابو نے کہا۔
اس کو بلا کر سمجھ کر اس سے نام پوچھ لو، اگر وہ اچھا لڑکا ہے تو ہمیں اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ طریقہ مناسب ہے، میں نے کہا۔ آپ لوگ اسے اطمینان دلا دیں کہ اس کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ میں اسے یہیں لے کر آتی ہوں۔ کشور کی امی اسے اس کے کمرے سے لے کر آ گئی۔ اس وقت وہ ہمیشہ کی طرح نارمل تھی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے اپنائیت سے پوچھا، ارے تم کب آئی؟ بس ابھی آئی ہوں۔ بیٹا، کشور کے ابو نے اسے مخاطب کیا، ہم نے آج تک تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہاری ہر خواب کو پورا کیا۔ بتاؤ یہ درست ہے یا نہیں؟ جی ابو، بالکل درست ہے۔ پھر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم نے جس کو پسند کیا ہے ہم اس کو ناپسند کریں گے؟ جی ابو، وہ بات یہ ہے کہ… بتاؤ کون ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ابو وہ دراصل… اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے وحشت زدہ ہو گئی تھی۔ نہیں بتاؤں گی اس کا نام، وہ چیخ کر غرائی۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ جب دیکھو اس کا نام پوچھتے رہتے ہو، زندگی بھر نہیں بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ دندناتے ہوئے اندر چلی گئی۔ سب کے سب سکتے میں رہ گئے تھے۔ پھر اس کے ابو نے دھیرے سے کہا، اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کی آنکھوں سے اس کی وحشت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں ابو، اس کے ایک بھائی نے بھی گردن ہلا دی۔ میں نے اس طرح اسے کبھی نہیں دیکھا، لگتا ہے جیسے کسی ٹرانس میں آئی ہو۔ خدا خیر کرے، اب کیا ہوگا میری بچی کا؟ کشور کی امی رونے لگی تھی۔ خدا پر بھروسہ کرو، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ آخر کون ہے وہ جس نے کشور کا یہ حال کر دیا ہے؟ اس کا بھائی غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ ہوش میں آؤ، ایسے معاملات جوش سے نہیں حل کیے جاتے، اس کے لیے دوسرا راستہ ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ خدا کے لیے کچھ کریں، کشور کی امی نے کہا۔ کسی عامل بزرگ کو بلا کر لائیں۔ ہاں، اس کا علاج روحانی ہی ہو سکتا ہے۔ کاش ایک بار یہ نام تو بتا دے، میں نے کہا۔ وہ نہیں بتائے گی بیٹا، تم نے دیکھ لیا کہ جب وہ نام بتانے لگتی ہے تو اس کی زبان پکڑ لی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ حیرت انگیز ہو رہا تھا۔ میں نے اس قسم کے واقعات سنے تو تھے، لیکن یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ خود میری سب سے عزیز دوست کے ساتھ ایسا کچھ ہونے لگے گا، اور میں اس پراسرار کہانی کا خود ایک کردار بن جاؤں گی۔ میں گھر چلی آئی۔ میں اپنے گھر والوں کو بھی یہ سب بتا دیا تھا، کیونکہ وہ سبھی کشور سے بہت پیار کرتے تھے۔ 2 دنوں کے بعد کشور کی امی کا فون آیا۔ صدف بیٹا، کیا تم میرے گھر آ سکتی ہو؟ خیریت تو ہے نا آنٹی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، فی الحال خیریت ہی ہے، انہوں نے کہا۔ کشور کے ابو ایک بزرگ کو لے کر آنے والے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اس موقع پر موجود رہو۔ کیوں نہیں، میں آ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر کا ماحول بھی اب کچھ اور ہو گیا تھا، ورنہ اس گھر میں ہر وقت کشور کے کہکہے گونجتے رہتے تھے۔ عجیب سوگوار کی فضا تھی۔ کشور کہاں ہے آنٹی؟ میں نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، انہوں نے بتایا۔ اس کے ابو ایک بزرگ کو لانے کے لیے گئے ہیں، تم کشور کے پاس جاؤ، جب وہ آئیں تو کشور کو کسی طرح ڈرائنگ روم میں لے آنا۔ میں جب کشور کے کمرے میں پہنچی تو وہ بالکل نارمل حالت میں بیٹھتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چہک اٹھی۔ اچھا ہوا یار تو خود آ گئی، ورنہ میں خود فون کر کے بلانے ہی والی تھی۔ گھر والوں نے تو میری زندگی عذاب کر دی ہے، نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں، مجھ پر جن آ گئے ہیں، کسی نے مجھ پر جادو کرا دیا ہے۔ کتنی بے وقوفی کی باتیں ہیں یہ سب۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، تھوڑی ایکٹیویٹی بس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھ، میں نے تجھے بھی بے وقوف بنا دیا نا۔ بہگت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کیا یہ سب اس کا مذاق تھا یا اس کے ساتھ واقعی ہی کوئی ایسا معاملہ تھا؟ یہ فیصلہ کرنا اس وقت مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل نارمل تھی۔ وہ ہنس رہی تھی اپنے اسی پرانے انداز میں۔ اسی طرح بھی یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پرابلم بھی ہے۔ یار صدف، میرا ایک کام کر دے گی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بتا، کیا کام ہے؟ ابھی کچھ دیر میں کوئی صاحب یہاں آنے والے ہیں، ہاں مخا کا تماشا ہوگا۔ میں کہیں باہر جانا چاہتی ہوں، تو مجھے نکال کر لے جا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایشور، آنٹی اور انکل اس وقت تمہیں باہر جانے نہیں دیں گے، ہاں مخا مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ تم کوشش تو کرو، تم ہمت کرو گی تو میں گھر والوں کو اس بیوقوفی سے بچ جاؤں گی۔ ایشور نے مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر میں اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ ناراض ہو جاتی، اگر ساتھ دیتی تو اس کے گھر والے میرے پیچھے پڑ جاتے۔ عجیب چکر چل گیا تھا۔ اس نے جب ایک بار اور درخواست کی تو میں نے اس سے کہا، چلو ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں اس کمرے سے باہر آ گئے، مگر دوسرے کمرے میں کشور کے ابو ان بزرگ کے ساتھ موجود تھے۔ کشور ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔
اس کے ابو نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ ابو، ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، کشور نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ نہیں، اچانک ان بزرگ نے کشور کو مخاطب کیا۔ کیوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کشور کے تیور اچانک بدل گئے تھے۔ حمید صاحب، ان بزرگ نے کشور کے ابو کو مخاطب کیا، آپ کسی قیمت پر اسے جانے نہ دیں، اگر یہ اس وقت نکل گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ یہ سنتے ہی کشور نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن وہ بزرگ دروازے کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر اس گھر میں جو ہنگامہ ہوا ہے وہ میں بتا نہیں سکتی۔ کشور نے طوفان کھڑا کر دیا، اس نے توڑ پھوڑ مچا دی تھی، اسے زبردستی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اگر یہ میرا سہارا لے کر گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتی تو پھر کیا ہوتا، میں کیسے قابو کرتی؟ اس وقت ان بزرگوں نے کشور کے ابو کو بتایا، حمید صاحب، آپ کی بچی پر انتہائی خطرناک سفلی علم کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن کرنے والا انتہائی غلیظ اور گھناؤنا انسان ہے۔ بزرگ نے بتایا، اس کو کسی بھی قیمت پر گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ لیکن ہوگا کیا یہ ایسی ہی رہے گی؟ میں کچھ دعائیں اور تعویذ وظیفہ وغیرہ تجویز کر رہا ہوں، بزرگ نے بتایا۔ ان کا ورد جاری رکھیں، روزانہ رات کو اسی کمرے کے گرد حصار قائم کر دیا کریں۔ پھر کچھ اور احتیاطی تدابیر بتا کر وہ رخصت ہو گئے۔ بہرحال کشور کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ بہت برا تھا۔ میں فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی رہتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے ان بزرگ کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اسے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیا۔ کچھ دنوں تک تو وہ شور مچاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہوتی چلی گئی۔ میں اس دوران کئی بار ان کے گھر گئی، اب اس کی وحشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ گئی، وہ ویسے ہی ہو گئی تھی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے گھر والے بھی مطمئن ہوتے چلے گئے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شاید انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اب نارمل ہو گئی ہے، اس پر سے برے اثرات ختم ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑی بے پرواہی برتی اور کشور گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک دن تو وہ خاموش رہے، لیکن دوسرے دن سے اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ مجھے بھی اطلاع ہو گئی، میں فوری طور پر اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر والوں کا بہت برا حال تھا، پورا گھر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی امی کی آنکھیں رو رو کر شاید خشک ہو گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ کمرے سے نکل کر لان میں ٹہلنے کے لیے گئی تھی اور وہاں سے اچانک غائب ہو گئی۔ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بدنامی کی وجہ سے اس واقعے کی پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کی گئی، لیکن ان بزرگ کو ضرور بلا لیا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ انہوں نے آتے ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دی۔ آپ لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس پر سے اثرات ختم ہو چکے ہیں؟ کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اتنی دیر سے اطلاع دی جا رہی ہے جب سارا کھیل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی کسی دوست کے پاس ہے، کشور کی امی نے بتایا، اسی لیے ہم اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اسی خبیث انسان کے قبضے میں ہے جس نے اس پر یہ عمل کیا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ وہ واپس آ جائے گی، وہ اسے زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھے گا، بزرگ نے کہا، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان بن کر آئے گی۔ آنے کے بعد وہ پھر کبھی نہیں جائے گی، لیکن اس کی واپسی آپ لوگوں کے لیے امتحان ہوگی۔ ان کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہہ گئے تھے۔ بہرحال ان کی بات اس طرح درست ہوئی کہ دوسری رات کو کشور چپ چاپ واپس آ گئی تھی، لیکن بہت تھکی اور نڈھال سی۔ اس کی امی نے اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ گھر والوں کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ میں اس کے پاس جاتی رہی، اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہیں میں نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میں تو یہ دیکھ کر خوش ہو گئی تھی کہ اس کی وحشت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ ٹی وی دیکھا کرتی یا اپنی پسند کے میگزین پڑھتی رہتی۔ گھر والے بھی ایک طرف سے اس کی طرح سے مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی۔ وہاں جانے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں فون کر کے پوچھتی رہتی۔ انگلینڈ سے واپس آئی تو تازہ دم ہو کر سب سے پہلے اس کے گھر پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی امی مجھ سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا آنٹی؟ خیریت تو ہے؟ کہاں ہے کشور؟ کاش وہ پہلے دن ہی مر جاتی بیٹا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ اس وقت ہسپتال میں ہے بیٹا، انہوں نے بتایا۔ اسپتال میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ پھر انہوں نے جو کچھ بتایا وہ انتہائی وحشتناک اور شرمناک تھا۔ کشور حاملہ ہو گئی تھی، وہ ناجائز بچے کو جنم دینے والی تھی۔
کسی شیطان کا تخم اس کی کوکھ میں پرورش پا رہا تھا۔ میں تو یہ سب سن کر سکتے میں رہ گئی۔ آنٹی آپ نے؟ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ ہاں بیٹا، میں نے ضائع کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے زمین آسمان ایک کر دیا۔ خودکشی تک کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجبوراً یہ ہوا کہ میں بہت کوشش سے سفارش کے ذریعے ایک ہسپتال میں اسے داخل کروا گئی۔ شاید آج ہی وہ اس کو جنم دینے والی ہے۔ حالانکہ یہ ایک جرم ہے بیٹا، لیکن ہم یہ جرم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کے دکھ کو سمجھ رہی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ خود میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس کی امی نے بتا دیا کہ وہ کون سے ہسپتال میں ہے اور کس طرح اسے خاموشی سے رکھا گیا ہے۔ انہوں نے میرے بارے میں فون کر کے ڈاکٹر نصرت کو بھی بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر نصرت ہی اس پرائیویٹ ہسپتال کی مالک تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ کشور نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے اور اس وقت وہ اس مردہ بچے کی لاش کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود ہے۔ کسی کو لاش کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ہنگامے سے بچنے کے لیے اس وقت ڈاکٹر وغیرہ بالکل خاموش تھے۔ صورتحال چونکہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں نے فون کر کے کشور کی امی کو بھی بلا لیا۔ ہم دونوں جب کمرے میں پہنچے تو وہاں کی صورتحال عجیب تھی۔ کشور نے مردہ بچے کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ اسے پیار کیے جا رہی تھی۔ اس کی کیفیت اس وقت جنونیوں جیسی ہو رہی تھی۔ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ ہم سبھی نے بڑی مشکلوں سے اس مردہ بچے کو کشور کی گود سے چھینا تھا۔ میرے خدا، اس مردہ بچے کو دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ کیا بھیانک اور بدصورت چہرہ تھا اس کا۔ چہرے پر بے شمار داغ، انتہائی سیاہ رنگ، ایسا چہرہ کہ وہ آج تک بھی میرے ذہن پر نقش رہ گیا ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مردہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بھی تو ایسی تھی کہ ان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ارے یہ تو، کشور کی امی کہتے کہتے رک گئی، پھر چکرا کر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہرحال 1000 دشواریوں کے بعد اس بچے کی لاش ضائع کی گئی۔ کشور کو گھر لایا گیا جہاں اس کی حالت اور خراب ہوتی چلی گئی۔ ایک بار پھر انہوں نے بزرگ کو زحمت دی۔ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بالآخر اس کمبخت نے اپنا مقصد حاصل کر ہی لیا۔ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، کشور کی امی نے روتے ہوئے کہا۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے کسی کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس بچے کی شکل جس سے ملتی ہے میں اسے جانتی ہوں، لیکن اس وقت پوری طرح یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب یاد آ گیا ہے۔ اس کی صورت موہن سے ملتی ہے۔ کون موہن؟ ہمارے یہاں کا جمع دار، انہوں نے بتایا، جو یہاں ہمارے گھر سے کچڑا اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ اب سمجھ گیا، وہ بزرگ اچھل پڑے تھے۔ یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اسی قسم کے لوگ ایسا غلیظ کام کرتے ہیں۔ میں تو اسے جان سے مار دوں گا۔ کشور کا بھائی اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا تھا۔ نہیں بیٹا، میں پھر کہوں گا تمہیں اب بھی اتنا جذباتی نہیں ہونا ہے، بزرگ نے کہا۔ پہلے مجھے مکمل طور پر تصدیق کر لینے دو۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا وہ ابھی بھی کچرا اٹھانے آتا ہے؟ ہاں، یہ اس کا روز کا معمول ہے۔ پھر انہوں نے ایک بوتل میں پانی منگوایا۔ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتے ہوئے کشور کی امی سے کہا، آپ اس پانی کو کچرے کی بالٹی میں اچھی طرح چھڑک کر رکھ دیں۔ تو کل صبح کچرے کی بالٹی اس کے حوالے کر دیجیے گا۔ اگر یہ اس کی حرکت ہوئی تو ساری بات سامنے آ جائے گی۔ پھر انہوں نے کشور پر بھی دم کر کے کچھ پانی ادھر ادھر چھڑک دیا۔ اس رات میں وہیں رہ گئی تھی۔ کشور کی امی نے روک لیا تھا۔ میں نے اپنے گھر فون کر کے بتا دیا تھا، اور رات کشور کے گھر والوں نے تقریباً جاگ کر گزاری تھی۔ دوسری صبح جب موہن نامی وہ جمع دار آیا تو اس ایک کچرے کی بالٹی معمول کے مطابق دے دی گئی۔ اس وقت میں نے بھی اسے چھپ کر دیکھ لیا تھا۔ خدا کی بنا، یہ بالکل وہی تھا، ویسا ہی بدصورت اور بھیانک، بالکل اس مردہ بچے کی طرح۔ یعنی انٹی کا خدشہ اس کی طرف سے بالکل درست تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچرے کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ اس نے بالٹی کا کچرا اس گاڑی میں انڈیلا اور اچانک ہی اس کی حالت غیر ہوتی گئی۔ وہ چیختا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ ارے میں جل رہا ہوں میں، میرے دونوں ہاتھ جل رہے ہیں۔ ارے یہ میرے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم سب سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ذرا سی دیر میں اس کی حالت غیر ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ زمین پر پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو گیا تھا۔ یہ سب چونکہ احاطے میں ہو رہا تھا، اسی لیے باہر والوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ کشور کے ابو نے فون کر کے ان بزرگ کو بھی بلا لیا تھا۔ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن اس وقت اپنی آنکھوں سے اس بھیانک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ خود کشور کا پورا خاندان دم بخود سا کھڑا رہ گیا تھا۔ بزرگ نے آتے ہی اس جمعدار پر برسنا شروع کر دیا۔ بول کمبخت، کیا کیا تھا تو نے؟
مجھے معاف کر دو، وہ بمشکل بول رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کیا کیا تو نے؟ اپنے مہاراج سے اس لڑکی کے لیے جادو کروایا تھا، اس نے بتایا۔ کس طرح سے؟ سوال پوچھا گیا۔ کپڑے، اس نے مجھے اپنے اترے ہوئے کپڑے دیے تھے کہ میں انہیں برادری میں کسی لڑکی کو دے دوں، اس نے بتایا۔ اس وقت کشور کی امی نے بھی تصدیق کر دی کہ انہوں نے کشور کے کپڑے اس جمع دار کو دیے تھے۔ کیا تو ہی اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ ہاں جی، میں ہی لے گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں مر رہا ہوں، رحم کرو مجھ پر۔ تو نے اس لڑکی پر رحم کیا تھا؟ معاف کر دو مجھے، وہ بدستور تڑپتا رہا۔ نہیں، تجھے اس کی پوری سزا ملے گی اور تیرے مہاراج کو بھی سزا دی جائے گی۔ بول، کون ہے تیرا مہاراج؟ کیا نام ہے اس کا؟ رگھوناتھ چمار ہے جی۔ ٹھیک ہے، بزرگ نے گہری سانس لے کر کچھ پڑھتے ہوئے اس جمع دار پر پھونک دیا۔ اس کی حالت اور خراب ہونے لگی تھی۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے، بزرگ نے کہا۔ وہ جمع دار چوٹ کھائے ہوئے بلے کی طرح چیختا چلاتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کیا ہم اس کو پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے؟ کشور کے ابو نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اس کو سزا دے دی ہے، یہ زندگی بھر اسی طرح جلتا رہے گا، اس کا مہاراج ابھی سے ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ اور میری بچی کا کیا ہوگا؟ کشور کی ماں نے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اسے یہاں سے کہیں اور لے جائیں اور کسی نیک نوجوان سے اس کی شادی کرا دیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس نوجوان سے کچھ چھپایا نہ جائے، اسے سب کچھ بتا دیں۔ خدا نے چاہا تو ایسا نوجوان ضرور ملے گا۔ اور ہاں، سب سے اہم بات کہ یہ جوان لڑکیوں کے کپڑے اس طرح کسی کو اٹھا کر نہ دے دیا کریں جو کپڑے جسم سے لگ چکے ہوں، اس کے ذریعے بڑی آسانی سے گندے عمل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کہانی اب سے 5 سال پہلے کی ہے۔ کشور کے والدین مکان بیچ کر کہیں اور چلے گئے۔ بزرگ کے دعاؤں کے طفیل کشور کی شادی ہو گئی۔ اس کے شوہر سے کوئی بات نہیں چھپائی گئی تھی۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اس میں بیچاری کشور کا کیا قصور ہے، اس کمینے کی حرکتوں کی سزا کشور کو کیوں دی جائے۔ اب وہ 2 سالہ بچی کے ماں باپ ہیں، بہت پیاری بچی ہے۔ کشور اب بالکل نارمل ہو چکی ہے، اور ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق یہ ملا ہے کہ اس طرح کسی لڑکی کے کپڑے اٹھا کر کسی کو بھی نہیں دیے جاتے۔